احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے محترمانہ السلام علیکم، اور یہ مبارک ہے آپ کو کہ آپ نے اپنے پیارے اللہ اور پیارے رسول کا پیغام سننے کے لیے تشریف لائے۔ یہ خوش قسمتی ہے انسان کی کہ جو ٹائم اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے خرچ کیا جائے یہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کا بہت اجر ملے گا۔ جو دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں اس کا کوئی یہاں ہی پہ رہے گا، کوئی میں نے دیکھا ہزاروں جنازے پڑے میں کوئی ساتھ لے کر جانے والا میں نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ وہی کامیاب دیکھا ہے جو اس اللہ اور رسول کی رضا کے لیے سب کچھ لٹا کر اب پیارے نبی کی محبت اور ذکر الہی میں محور ہے، تو وہی انشاءاللہ اس دنیا میں کامیاب رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے، قیامت تک وہی لوگ کامیاب رہیں گے جو اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ جو اولیاء اللہ کا ذکر آیا قرآن کریم میں، یہ قرآن کریم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تاکہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کریم کو واسطے ہدایت والوں کے۔ اس کے قرآن کریم کا ایک ایک لفظ ہدایت کے لیے ہے۔ اگر اس کا ذکر قرآن اولیاء اللہ کا آیا تو اس میں بھی ہدایت کا ہی کا پہلو ہے کہ جو میرے بندے بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں۔ وہ اس کا بندہ بننے کے لیے اسی کے بندے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ فرض کیا اگر کوئی کسی کا بھی کوئی کاریگر یا کسی حکمت کو سیکھنے والا ہوتا تو اسی کاریگر کے پاس جانا پڑتا ہے کہ وہ اگر درزی بننا چاہے، جو لوہار بننا چاہے یا انجینئر بننا چاہے، جہاز اڑانا چاہے، گھر بیٹھے والدین ہیں پیر ہوتے ہیں جی، سب سے بڑا پیر تو والدین ہے، اور اس کے بعد کوئی بات شک نہیں ہے کہ والدین کا بہت بڑا احترام ہے، مگر والدین کو دیکھتا دیکھتا کیا ہے کہ پائلٹ بن جائے، جہاز اڑا لے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ اس کے پاس جانا ہی پڑے گا، استاد کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ اگر استاد کے پاس نہیں گئے تو آپ بھی استاد بن سکیں گے نہیں۔ شاگرد نہیں کو بنا، طالب علم نہیں بنا تو استاد کبھی نہیں بن سکے گا، اس کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ تو آپ جو تشریف لائے، یہ میں آپ لوگوں کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر، یہ ٹائم جو ہے بہت قیمتی ہے، یہ گزر جائے تو کروڑوں اربوں روپے خرچ کریں تو وہ یہ واپس نہیں لوٹے گا۔ فرض کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر کئی ارب روپیہ بھی خرچ کروں میں جوان کبھی نہیں ہو سکوں گا، وقت گزرا ہوا واپس کبھی نہیں آیا کرتا۔ تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم کو قیمتی باتوں کے لیے خرچ کیا ہے، تو اس کا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے گا۔ میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرتا چلوں کہ ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے، کہ جو اولیاء اللہ کی کرامت ہے، میں یہ ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہیں لاکھوں میل دور بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، اڑنا چاہے تو ابھی کوئی اتنی بات نہیں ہے، مگر شریعت کا حصہ نہیں بن سکے گا، چاہے جتنی مرضی ہے کوئی بن لے۔ کرامت اپنی جگہ ہے، اس کی ولایت اپنی جگہ ہے، مگر شریعت ایک ایسا معتبر اور مضبوط یہ طریقہ ہے شریعت کا، اس کو کوئی نبی بھی نہیں آگے پیچھے کر سکے گا، کیونکہ میرے اللہ نے پہلے ہی تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب میرا محبوب آنا اس کی مدد بھی کرنا، اس کی پیروی بھی کرنا۔ اسے کیا پتہ چلا؟ تو پیروی کیا ہوئی ہے جی پیروی تو پھر کوئی نہیں ہوئی یار، تمہیں نہیں مجھ سے پوچھیں وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ جو معراج ہوا ہے کہاں ہوا ہے، کس وقت ہوا ہے؟ 10 نبوی کو معراج ہوا، اس کے پہلے نماز نہ تھی، نماز بھی 10 نبوی کو فرض ہوئی۔
تو یہ جو حکم ہوا اللہ کا کہ جب میرا محبوب آئے اس کی پیروی بھی کرنا، اس کی مدد بھی کرنا، تو یہاں کہاں لکھا آج پہ قرآن کریم میں؟ یار قرآن کریم تو سمجھ دیتے ہی ہو ہدی للمتقین کو ہے، ویسے تو پڑھنے سے آتا ہی نہیں ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب معراج ہوا تو مسجد اقصیٰ سے جب مسجد اقصیٰ میں گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گئے تو تمام قرآن کریم گواہ ہے، تمام حدیثوں میں 66 کی 6 حدیثوں میں موجود ہے یہ واقعہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام صلاۃ کی امامت کروائی، اسی لیے امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ پیروی ہوئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی وہ قبروں میں آئے کیسے ہیں تو گئے کیسے ہیں، ولی اللہ جاتے کیسے ہیں قبروں کی نگرانی کرنے کے لیے، تو ولی اللہ اپنے مریدوں کو دیکھتے کیسے ہیں؟ بھائی دیکھ لیں کہ وہ تو پہلے ہی تنازع ختم کر دیا، معراج کا ذکر جو آیا جو 15واں پارہ، تو وہ اس میں سے یہ تنازع ختم ہوا جب ہم وہاں امامت کے لیے گئے، مقتدی بننے کے لیے۔ اللہ کا حکم تھا کہ جب میرا محبوب آئے تو ان کی پیروی بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا، مدد بھی کی، پیروی بھی کی۔ تو وہاں قبروں سے گئے کیسے تو آئے کیسے؟ یا تو یہ کہیں نا کہ حدیث رسول اللہ کو ہم نہیں مانتے، تو کہتے ہیں ہمیں تو اہل حدیث ہے۔ اگر اہل حدیث ہیں تو حدیث کو مان لیں یار، اور میرے پیو نے تو نہیں لکھی یار۔ وہاں وہ حدیث گئے کیسے ہیں قبروں سے تو آئے کیسے؟ تو جب میرے آقا حضور گزر رہے تھے تو دیکھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کا پیغام نہ سکھاتے میرے آقا حضور کہ قل هو اللہ احد، اللہ ہی احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو یہ اگر اللہ کو ہم نے مان لیا، ان کے فرمان عالی شان پہ، تو یہ باقی ساری باتیں ماننے پڑیں گی۔ آپ نے فرمایا جب میں گزر رہا تھا تو موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں نماز کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، یہ میرے پیو نہیں کیا ہوتا ہے یار؟ پہلے دیکھیں کسی کاریگر کا پاس تو جائیں، اس سے سیکھیں کہ دین ہے کیا ہے۔ ہم یہ گھر بیٹھے جی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اب کوئی شک نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، خانہ کعبے بھی کس لیے جاتے ہو کہ جہاں اس کی رضا میسر آئے، اور پیر کے پاس کس لیے جاتے ہیں کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی فن میسر آتا ہے، تعلیم حاصل ہوتی ہے وہاں سے، اس لیے آتے ہیں۔ وہ آپ آنا اس کا حب للہ، محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہم گھر بیٹھے رہیں جب اماں کو دیکھتے رہیں تو کیا قرآن کریم کے حافظ بن جائیں گے؟ اماں جی میں قرآن کریم کا حافظ بننا چاہتا ہوں، تو کیا وہ دیکھتا رہے تو حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا؟ یہ دیکھیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو جو مائیں تھی وہ اپنے اولاد کو، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سمانی، جب انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی رضا کی عشق جو ہے مجھے آرام نہیں کرنے دیتا، محمد رسول اللہ کی محبت ستا رہی ہے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ بیٹا علم سیکھو۔ کئی سال جنگلوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں گھومے پھرے یار۔ ان لوگوں کی آج شان ہے، ان کے اس وقت کے اور لوگ نہیں تھے، بے شمار لوگ تھے، کسی کا کوئی نام ذکر کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، ذکر انہی کا بلند کر دیا۔ ورفعنا اللہ کا ذکر، جنہوں نے اللہ سے دوستی لگا لی، ان کے ذکر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا۔ یہی وہی ذکر ہے آج بھی۔ یہ 11ویں شریف 11 تاریخ کا نام ہے، 11 تاریخ کو کہتے ہیں، یہ تو ہر ماہ میں آتی ہے۔ 11 تاریخ کا بات نہیں ہے، بات اصل میں ہے اس شان والے اولیاء سلطان کی بات ہے، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ فاذکرونی اذکرکم ہوا ہے یہ کہ تو مجھے جب یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا۔ یہ آج ان کی یاد اللہ منوا رہا ہے، کس سے؟ اپنی مخلوق سے۔ تو اللہ راضی ہو رہا ہے، اگر اس میں اللہ کی رضا نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک واقعہ، آپ اپنا کام کرتے جائیں، باقی کام جو ہم کر نہیں سکتے وہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ ایک حبیب نام کا ایک آدمی تھا، تو اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ بڑی رونق، خوبصورت چہرہ تھا۔ تو ایک عورت نے کہا، سمجھا کہ کبھی حبیب میرے ساتھ شادی کر لے، تو بات بڑا خوبصورت آدمی ہے، چہرہ بھی اس کا بڑا نورانی ہے، تو میں بھی زندگی بڑی گزاروں گی، مگر دنیا کے لحاظ سے وہ تو نکھٹو تھا، جسے نکھٹو کہتے ہیں،
وہ تو اللہ والا کرنے والا، اللہ کرنے والا تھا، وہ تو صداقت ہی تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا، دنیا والا تو تھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شادی تو کی ہے کہ حبیب آپ نے کوئی کام کیا کوئی، تو رات کو کھائیں گے کیسے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اچھا میں آج جاؤں گا، کام کروں گا۔ جب کام کے لیے گئے تو انہوں نے تو اپنی عادت پوری کرتے رہے، اللہ 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 کرتے رہے، تو شام کو گھر لوٹ آئے۔ تو بیوی نے پوچھا، بیویوں سے ہم ڈرتے تو ہیں نا، میں بھی ڈرتا ہوں، سچی بات ہے، ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ میری 9 بچوں کی مما ہے، بے شمار اس نے مشقت کی ہے، شاید میں ان کی کسی حقوق میں کہیں کمی تو نہ رہ گئی ہو۔ زنانیوں سے لڑنے والے مرد نہیں ہوا کرتے، زنانی کو، عورت اگر اپنے خامند کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئی تو خامند نائل ہے، اس نے اپنی محبت میں اسے گرفتار کیوں نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ دوسرے دن بھی گیا، تو اچھا میں نے جو دیہڑی لگائی ہے وہ بڑی خوب محنت کی ہے، دوسرے دن اب جاؤں گا تو انشاءاللہ، دوسرے دن بھی وہی اللہ اللہ کرتا رہا، تو واپس لوٹ ہے گھر میں۔ تو پوچھا کہ اب وہ دیہڑی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میرا جو مالک تھا بڑا کریم تھا، مجھے مانگنے سے یہاں آتا تو شرم آتی تھی، میں مانگ نہیں سکا۔ انہوں نے کہا اگر صبح جائیں تو پہلے دیہڑی کے پیسے لے لینا، پھر کام کرنا، اگر کام نہ کیا تو پھر کسی اور کا کام کرنا، اس کا کام ہی نہ کرنا۔ وہ جو اپنے آپ کو بیعت کرتے ہیں، کیا میں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا اللہ تیری رضا کے لیے، تو اس نے ایسے کیا کہ وہی کام کرتا رہا، اللہ اللہ ہی کرتا رہا۔ جب تیسرے دن آیا تھا، بیوی کا ڈر کے مارا گھر نہ جائے، تھوڑا سا دور ہی اس نے ڈیرا لگا لیا کہ گھر جاؤں گا پوچھے گی وہ کہاں ہے تمہاری دیہڑی، کہاں ہے وہ پیسے، تو میں آج تو 2 دن تو میں ایسے کرتا رہا ہوں، آج میں کیا کہوں گا۔ تو جب ایسے دیکھا کہ دھواں نکلتا ہوا نظر آیا، تو روٹیوں کی بھوکے آدمی کو خوشبو بڑی آتی ہے، پتہ نہیں مجھے ہی آتی ہے یا آپ کو بھی آتی ہوگی، جب بھوکا ہو نا آدمی تو روٹی کی خوشبو بڑے دور تک جاتی ہے، کستوری کی طرح۔ تو وہ دیکھا کہ ہمارے گھر سے روٹیوں کی خوشبو بھی آ رہی ہے تو دھواں بھی نکل رہا ہے، سوچا یہ کسی محلے والوں کو یہ ترس آیا ہوگا تو کسی نے دے دیا ہوگا، تو اس نے پکا لیا ہوگا۔ تو گھر آہستہ آہستہ گھر کے قریب پہنچا تو ڈرتے ڈرتے دروازے کو کھٹکھٹایا، تو اندر سے بیوی نکلی تو بڑی اجلی، بڑے نئے کپڑے اور بڑی خوش باش، کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو مجھے تو یہ ڈانٹنے کا فکر تھا کہ مجھے ڈانٹے گی، پیسے کہاں ہیں؟ تو اس نے بازو سے پکڑا اپنے خامد کو تو اندر لے گئی، تو کہنے لگی میں آج مان گئی ہوں تمہارا جو مالک ہے واقعی بڑا کریم ہے، ہائے خائے، تمہارا جو مالک ہے واقعی بڑا کریم ہے، آج ہمارے گھر میں کوئی گنجائش نہیں کہ جو ہمارے گھر کوئی چیز نہ ہو، ہر چیز مالا مال ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ حبیب رونے لگا، اے میرے پروردگار مجھ جیسے نکارے آدمی کو تو نے ایسے کیا، یہ درد والے لوگ ہوتے ہیں، یا اللہ تو نے کیسے کیا مجھ پہ، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، کام تو میں نہیں کرتا، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا رونا نہیں ہے، وہ جاتے ہوئے کچھ کیا کر بھی گئے، نے کہا وہ بتاؤ وہ کیا کر گئے؟ انہوں نے کہا حبیب اپنا کام کرتا ہے جائے، ہم اپنا کام کرتے جائیں گے، یعنی وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا تو ہم اس کی ہر خواہش کو ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں میں، جب آپ نے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے سارے کام خود ہی کرے گا، وہ آپ کو سارا رستہ مہار نظر آئے گا۔ اللہ کے ساتھ دوستی لگا کر ایک چمچہ اس کی دوستی کا یار لے کر تو دیکھیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا، نہ تو کسی شراب میں نہ کسی نشے میں، تو نشے نہیں ہے کہیں۔ مگر ایک بات ضرور سمجھ لینا کہ یہ اولیاء کی کرامت برحق ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں، مگر یہ کہیں کہ میں شریعت کا حصہ بنا لوں تو ہرگز یہ غلطی نہ کرنا، توحید کے مقابلے میں رسالت کبھی نہ لانا، تو رسول کے مقابلے میں کسی ولی کو کبھی نہ لانا، اس کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا۔ اگر فرض کیا شریعت کا کوئی رول قانون آتا ہے
تو ولی کی کرامت اس میں شامل نہ کرنا. یہ اللہ اور اس بندے کے درمیان بات ہے، یہ اس کی عطا ہے. یہ کہیں کہ ہم بھی ایسے کریں گے، وہ جو حبیب کو دیتا رہا ہمیں بھی دے دے. حبیب بننے کے لیے کچھ وقت چاہیے. میں بھی ایسے کرتا رہا ہوں بچپن میں، سچی بات ہے. مجھے اہل محلہ کے کچھ لوگ بھی ہیں، اہل محلہ تو درکنار رہا، گھر والے بھی مجھے نہ پہچانتے تھے. تو بابا کون ہے؟ تو مجھے گھر والے بھی ایسے ہی کرتے تھے. میرے 7 بھائیوں کا چھوٹا ویر تھا میں، بڑی شان والے، جس کے 7 بھائی بڑے ہوں تو پہ طاقت والے بھی ہوں، دولت والے بھی ہوں، مگر سب سے غریب میں مجھے ایک دولت میسر آ گئی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. ایک بوڑھی ماں جن کی عمر 113 سال تھی، وہ سیدھا ہڈیوں کے ایک ڈھانچہ، مجھے سب بھائیوں سے پیار سے کہیں ایک قطرہ ایک کرن بھی میسر نہ آیا. تو میں نے جس گھر میں رہتا تھا، جس بھائی کے بعد ساتھ رہتا تھا، بڑی شان والے، بڑے عالم، اور پورے پاکستان میں سب سے دوسرے نمبر پہ آنے والے اس عربی میں، ان کے گھر بھی میری بات نہ بنی. کچھ عرصہ تو ایسے گزارا کہ میں نے ایک زمین پہ گڑھا کھودا جو 24 فٹ زمین سے نیچے تھا. وہاں رونے کے لیے ایک جگہ بنا لی کہ یہ مجھے باہر کہتے ہیں کہ اللہ کو آپ ڈھورا سمجھتے ہیں. یہ ذکر ایسے ہر وقت شور و گل کرتا ہے. انہوں نے چونکہ شادی کی ہوئی تھی تو ان کو تو اپنی ضرورت تھی، مجھے اپنا یار منانا تھا، انہوں نے اپنا یار منانا تھا. کیونکہ آئے تو بے شک ایک ہی تھے، وہ یار تو الگ الگ تھے. تو جب انہوں نے مجھے آیا تو پہلی کچھ عرصہ تو میں نے زیر زمین گزارا، تقریباً 12 سال میں زیر زمین رہا ہوں. اس کے بعد دیکھا کہ یہاں میری گنجائش نہیں ہے. شام کا وقت تھا، دن اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کو جا رہا تھا. رات کی تاریکی پھیل رہی تھی. بوڑھی ماں کا وہ سیدھا ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ کا ان کا ہاتھ پکڑا، 2-4 پائی پٹھے کی سر پہ اٹھائی. کبھی کبھی میری مما 4 قدم چلتی بیٹھ جاتی، بیٹا چلا نہیں جاتا، منزل دور ہے، مما میں کیا کروں؟ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. یہ تو آپ ہی کہتی نہیں ہیں، میں بھی اسی بات پہ لگا رہا ہوں. ایک وقت آیا، میں نے ایسے کیا کہ یہاں پہنچا، یہ جہاں میرا ساک بیٹھا ہے، یہی کمرہ تھا ہمارا، صرف ایک کمرہ. اس میں میں اور میری وہ بوڑھی ماں، وہ سیدھا ہڈیوں کے ایک ڈھانچہ، وہ ہم نے رات روتے روتے گزار دی. جو 7 بھائیوں کا لاڈلا پیارا، ماں کا لاڈلا، باپ کا پیارا وہ بیٹا، اس کو کسی نے نہیں پوچھا کہ میرے ویر کھانا کھایا کہیں؟ کہ دونوں روتے روتے ماں بیٹا یہ رات گزاریں گے تو کیا آپ کو صبح کون دے گا؟ اللہ وارث. مگر ایک بات میں بتاؤں، کئی بار ایسے ہوا ہے کہ اگر مریدان آئے ہیں گھر میں تو جو کچھ میرے پاس تھا وہ کہا کہ یہ اللہ تیری مخلوق اور میرے نبی کے امتی ہیں، یہ لے. کسی دن اگر کوئی بچے کچے کو ٹکڑے بچ گئے تو ان سے میں نے دونوں ماں بیٹا نے گزارا کر لینا. اگر نہیں رہے تو کسی وقت کئی بار ایسے بھی ہوا کہ کوئی سبزی وغیرہ بغیر کسی مرچ کے گھی وغیرہ سے بھی ہم نے گزارا کر لیا. بارگاہ الہی سے کبھی یہ نہیں مانگا کہ اللہ دیکھیں وہ تو روٹس کھا رہے ہیں تو یا اللہ میں تو گھاس کھا رہا ہوں. میں نے اپنی مانگنا، یا اللہ میں تو تجھے ہی چاہتا ہوں، مجھے کسی بات کی ضرورت نہیں، مجھے تو تیری رضا پہ نکلا ہوں. تو بوڑھی ماں بھی میرے ساتھ ذلت اور رسوائی کا شکار بنی ہوئی ہے. یا پاک پروردگار جو میں مانگ رہا ہوں مجھے تو وہی چاہیے. ایک وقت آیا، ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، ایک وقت آیا خدا نے مجھ سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے تیری رضا چاہتا ہوں.
تیرے نبی کی پیروی چاہتا ہوں، اور بس اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا تو نے اپنی جگہ پہ بیٹھنا، رزق پہنچانا میرا کام ہے، اپنا کام میں بھی اس حبیب کے ان جو ملفوظات تھے ان پہ یہ دیکھتے ہوئے دوستو اپنا ٹائم ضائع نہ کرو۔ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک کر گر جاؤ گے، منہ کے بال آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا سائے کے مانند ہے، جس طرف آپ چلیں گے یہ آگے آگے جلتی جائے گی، سایہ چل بھاگتا جائے گا، جتنا چاہے زور لگا لو۔ اگر آپ اپنے پروردگار کی طرف رخ کریں گے تو یہ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے۔ کئی بار دنیا نے مجھے پیچھے سے بلایا، یار گل تو کل ہے، میں نے کہا میں نے جس سے بات کرنی تھی کر لی ہے، میں نے اپنا زندگی کا سودا کر لیا بس۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری زندگی میں کوئی ایک لمحہ مجھے ایسا نہ دینا کہ جس میں دنیا کی کوئی خواہش ہو۔ بیٹا ایک جو اس وقت جس میں غم میں مبتلا ہوں، چند لوگ ہیں، دیکھیں گنتی کے بندے ہیں، دعوت تو سب کو دی تھی مگر توفیق اسی کو دی اللہ نے، جس پہ اللہ کا فضل ہوا وہی آیا، باقی تو گھر ہی بیٹھے رہے۔ اس وقت کیا درد ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ساری رات مجھے بچے کہتے ہیں یہ بابا یہ بیٹھے کیوں رہتے ہیں، آپ کی کمر درد نہیں کرتی؟ درد کا کوئی اپنے وجود کا کوئی خیال نہیں کہ میرا وجود کہاں ہے۔ ساری رات ہاتھ جوڑے ہوئے بارگاہ الہی میں روتے روتے گزر جاتی ہے۔ یا اللہ جنہوں لوگوں نے تیرا بندہ سمجھ کر تیرا ہاتھ پکڑا ہے، یا اللہ ان کی بخشش نہ ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا۔ آپ اپنے گھر میں سوئے، میں یہاں اپنی دیوار کی ٹیک لگا کر رو رہا ہوں۔ میرے دوستوں خدا کا واسطہ میری اس دکھ میں شریک ہو کر میری حوصلہ افزائی کرو، اللہ کی مخلوق سے بلائی کرو۔ سب سے اگر اللہ کی دوستی کا بہترین ذریعہ تو اللہ کی مخلوق سے زیادہ